عباسی صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, طویل عرصے سے کشمیر کے جو معاملات ہیں دیکھ رہے ہیں. اوورآل ٹرن آؤٹ پر بات ہو رہی ہے کہ ماضی کی نسبت اس پر تھوڑا کم رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نظامی صاحب. بنیادی طور پہ جو اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ ایک طرف جو فیکٹر ہے کہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کالعدم ایکشن کمیٹی جو ہے اس کا احتجاج چل رہا ہے, اور اس نے آج ہی کی ڈیٹ دھرنے کے لیے آگے لانگ مارچ کے لیے دی ہوئی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ایک گزشتہ جو الیکشن تھے 2021 کے, اس میں جو وننگ پارٹی تھی پی ٹی آئی, اور جس کو بلا شبہ اس کے ساتھ ایک متحرک نوجوان ووٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا, انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ دو بنیادی وہ فیکٹر تھے کہ جنہوں نے فوری طور پہ اوپر مطلب آپ اگر اس جو ضلع کوٹلی کی جس طرح سے یا اس ڈویژن کی بات کریں تو اس ڈویژن کے اندر جو گزشتہ الیکشن تھا اس کے اندر پی ٹی آئی کے پاس 8 نشستیں تھیں, 4 پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون کے پاس تھی. اب 8 سیٹوں والے ایک تو یہ تھا کہ اس کے الیکٹیبل جو 8 کے 8 ہیں اس میں 2 چھوڑ کے باقی سارے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں چلے گئے. ایک استحکام پاکستان پارٹی میں چلا گیا. ایک جو سابق وزیر اعظم ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اب ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو نا مطلب یہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہونے کا مطلب خدشہ ہے. اس میں دوسری جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہوتا ہے یہ پاکستان میں ہو, آزاد کشمیر میں ہو, بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر وہاں پہ چونکہ ہمارے وہاں پہ سیاسی شور بہت زیادہ ہے. اب جو بلیک آؤٹ تھا وہاں پہ سوشل میڈیا بند تھا, جو انٹرنیٹ بند ہے, اخبارات اب جو لوکل کشمیر کے اخبارات ہیں وہ گزشتہ 1.5 مہینے سے وہ نہیں چھپ رہے ہیں. اب وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز آپ کی تھی وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں, سیاسی ایکٹیویٹیز, انتخابی ایکٹیویٹیز. اگر جو کام انہوں نے یہ انٹرنیٹ کو بحال کیا, اگر اس کو یہ کم از کم 10 دن 15 دن پہلے اس کو یہ کر لیتے تو یہ ٹرن آؤٹ جو ہے آپ کو اس سے دگنا نظر آتا. لیکن ابھی آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 25%, یہ بات نہیں ہے, یہ 40 کے 35 سے 40 کے لگ بھگ ضرور یہ تو ایک کوٹلی سے ہمارے جو کورسپونڈنٹ رپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی ان کی جو اسسمنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں. بلا شبہ الیکشن کمیشن جو ہے کشمیر کا وہ بتائے گا کہ کتنا ٹرن آؤٹ رہا, آفیشلی سارے فگر آئے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نہ ہونا ایک ویکیوم وہاں پر نظر آیا. مطلب کہ پچھلے جو الیکشن تھے 2021 مجموعی طور پر 13 سیٹوں میں سے 8 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے انہوں نے جیتے تھے. خرم حمید روکھڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہے آئی پی پی کے. آپ کی سیاسی جماعت سر اس بار وہاں پہ خاصی متحرک ہے, جو ویکیوم پاکستان تحریک انصاف نے کریٹ کیا وہ پورا کر پائیں گے؟ دیکھیں جو بات کی نا ویکیوم, اس طرح کشمیر ڈیفرنٹ ہے. اچھا, کشمیر میں وہی پرسنالٹیز ہیں آپ کو نون میں نظر آئیں گی, 5 سال بعد وہی آپ کو پی پی پی. میں کشمیر میں رہ چکا ہوں اسی پولیٹیکل سسٹم میں. واحد کشمیر ہے جس میں پیپلز پارٹی کا ہے, چاہے نون کا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, وہ کٹھے بیٹھیں گے کیونکہ وہاں پر اس طرح کا بائسڈ پولیٹیکل جو ایٹیچیوڈ ہے وہ نہیں ہے جو اس طرف ہے. دوسرا وہاں پہ ووٹ بینک ہے شخصیات کا. ووٹ بینک ہے گجر کا سیٹ گجر کو جائے گی, اچھا, راجہ صاحبان کی سیٹ راجہ صاحبان کو جائے گی, مغلوں کی سیٹیں مغلوں کو جائیں گی, سدروں کی سیٹیں سدروں کو جائیں گی. تو وہ اس طرح کا, اور نیپوٹزم جو ہے, جو قوم عصبیت قوم برادری کا جو ووٹ ہے وہ شاید کشمیر کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کو اتنا نہیں ملے گا. اچھا, اور وہ جو برادریاں ہیں وہ بھی ہواؤں کا رخ بھی دیکھتی ہیں اور ساتھ میں مرکز کو بھی دیکھتی ہیں کہ مرکز میں کس کی حکومت ہے. ماضی یہی ہوتا رہا, اسی کو وہاں حکومت ملتی رہی. برادری وہ جو ہم کہتے ہیں نا جی, وہ ووٹ جو جیتتا ہے اس کے بعد وہ اس طرف دیکھتے ہیں. اچھا, جیتنے تک اہمیت نہیں. وہ سیاسی جماعت کے ٹکٹ پہ جیتتا ہے نا, تو وہ سیاسی نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن اس وقت انٹرسٹنگلی جتنے بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں سارے مرکز میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی کہے کہ پیپلز پارٹی مرکز کا حصہ نہیں ہے تو کشمیر والے تو نہیں مانیں گے کہ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کشمیر پیپلز پارٹی بھی اسی طرح مرکز میں ہے, نون لیگ بھی اسی طرح مرکز, اپنے آپ بھی گن لیں, آئی پی پی بھی اسی طرح سارے مرکز میں موجود ہے. تو الیکشن, لیکن پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. تو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ چیپٹر عبدالقیوم نیازی صاحب کا یا کچھ لوگوں کا ایک خاص حصے تک تو ہے, لیکن آل اوور دا کشمیر اتنا افیکٹ نہیں کرتا. تو یہ 2021 میں اتنی نشستیں ملنا, مطلب اس ڈویژن کے اندر 13 میں سے 8 سیٹیں ملی تھی پاکستان تحریک انصاف کو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک ہوا چل رہی ہوتی ہے نا, تو 2018 کے الیکشن کو تو چھوڑ دے نا, ہوا چل رہی ہے تو اس طرف جائیں گے وہ. لیکن اس دفعہ تبدیلی ہے.
जी बी ऑलरेडी आपके सामने एक इलेक्शन आ चुका है, उसमें कोई इल्ज़ाम ये नहीं लगा सका कि इसके अंदर बेईमानी हुई, वोट काटे गए, ये किया गया, इस तरह की सॉलिड चीज़ नहीं आई। ये जो कलदम एक्शन कमेटी का इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा था, रीसेंट इफेक्ट। ये जो बेदारी है ना कश्मीर की, बिलाशुबा पॉलिटिकली कश्मीर बहुत अवेयर्ड है, कनेक्टेड है। कश्मीरी लोगों को अगर एक एक्टिविटी रावला कोट में किसी भी छोटी जगह पर हुई है ना, तो वो कश्मीर पूरे के अंदर नीलम से लेके मीरपुर के जो लोग बाहर बैठे हैं उन तक 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट हो जाएगी कि फलां जगह के ऊपर ये काम हुआ। आपके पंजाब में इधर उधर शायद पता नहीं चलेगा, क्योंकि कश्मीर को एक कबायली सिस्टम समझिए। कश्मीर को जो लोग समझते हैं ना कि वो लाहौर है या सिंध है, नहीं, कश्मीर एक मुकम्मल कबायली सोसाइटी है, मॉडर्न कबायली सोसाइटी कह लें। और तीसरी चीज़ ये आप एक जाता है वजन कह लें या एक इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नून को, पीपीपी को, आईपीपी को, कि इन्होंने इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर, जब कलदम का एक बड़ा एक फ्रिक्शन वाली सिचुएशन के अंदर इन्होंने एक माहौल बना दिया। तो जो कह रहे हैं ना 30% ओवरऑल वोट, 45% से ऊपर तो आज तक पाकिस्तान में कहीं नहीं पड़ा। लेकिन माजी में कश्मीर में 65% तक टर्न आउट रहा क्या होगा, हालात भी तो देखें। ठीक है, आप ये देखें कि कश्मीर किस टर्मोइल से निकल रहा है, ठीक है, किस क्राइसिस से लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी जो हम कर रहे हैं कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे गाहे बगाए डिफरेंट टाइम पीरियड में हुकूमतों में रही हैं, लेकिन जब जाके आप इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं तो तरक्की का मॉडल आप पंजाब पेश कर रहे हैं,